اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کرتا ہوں کہ تمام برادریوں نے مجھے آزاد حیثیت سے بات میں عزت کرتا ہوں ہر مزدور کی، کسان کی۔ کسان جب دوسرے سے محبت کرے گا تو اس سے ڈبل آئے گی۔ نفرت شارٹ ٹائم ہوتی ہے، بدماشی شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام پارلیمنٹ میں جا کے اپنے فورم پہ اپنے عوام کی آواز جہیز کی پابندی، تو یہ میں کہتا ہوں پورے پنجاب میں جو ہے نا یہ ایک خوشی اپنی فیملی پہ، اپنی برادری پہ، اس برادری سے میرا تعلق ہے کہ جن میں خودداری پہلے ہمارے آباء و اجداد آئے تھے پاکستان کے لیے، ایک نظریہ لے کر آئے تھے، اور ہم نے یہاں پہ آ کے ہجرت کر کے ایک طویل سٹرگل کے بعد آج ہر شعبے میں ہم نے اپنے اسکول بنوائے، وہاں پہ سڑکیں بنوائیں، اور ابھی ریسنٹلی میں 2.5 ارب کا ایک پروجیکٹ چونیا سے کنگن پور روڈ جو شریف کی قیادت میں اس پاکستان کو، اس پنجاب کو ہم ترقی جتنے اسکول ملیں گے سب سے پہلے دیا سنگھ کا اسکول بنے گا۔ یہ سر وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ وعدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے، انشاءاللہ سب سے پہلے السلام علیکم، G4 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں ارشد خان میں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کی جانی پہچانی شخصیتیں ہیں۔ حلقہ PP 180 ضلع قصور سے ان کا تعلق ہے۔ چودھری احسن رضا خان میو، یہ وہ میو قوم کے سپوت ہیں جنہوں نے نہ کہ میو قوم کا سر فخر سے بلند کیا، بلکہ انہوں نے وہاں پہ ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے اپنے آپ کا لوہا منوایا ہے۔ اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں، مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ جی خیر مبارک۔ سر دوسرا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ایز اے اسمبلی ممبر پنجاب اسمبلی میں اپنے حلقے کے لیے، میو برادری کے لیے بہت جد و جہد کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں میں تمام برادریاں جو دیکھیں یہ تو میری فیملی ہے، جو میواتی برادری ہے، اس کے ساتھ بندہ جب میواتی برادری اس کو ساتھ لے کر، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو پھر ساری برادریاں ساتھ چلتی ہیں، تو ظاہر ہے گھر سے تو بندے کو پیار ہوتا ہے، ویسے سب سے پیار ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام برادریوں نے مجھے آزاد حیثیت سے الیکٹ کیا، اور میں ایک ایسی فتح اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو ہے جو اس قابل کرے کہ ہم اس علاقے کی خدمت کریں، ہم اس پنجاب کی خدمت کریں، ہم پورے پاکستان کی خدمت کریں، تو یہی میرا جو ہے وہ ایک ویژن ہے۔ سر آپ کو ٹکٹ نہیں ملی، آپ نے دل نہیں چھوڑا، آپ نے ہار نہیں مانی، ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود اتنی لیڈ سے آپ جیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو کیا جادو کی چھڑی دکھائی کہ آپ جیت گئے اتنی بہت زیادہ لیڈ سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہتا، جب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ باقی میں نے 2002 سے ایک طویل سٹرگل ہے میری اپنے علاقے میں، اور سب سے بڑی بات میں عزت کرتا ہوں ہر مزدور کی، کسان کی، ہر برادری کی، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سرخرو بھی اسی لیے کیا، تو ظاہر ہے ایک انسان جب دوسرے سے محبت کرے گا تو اس سے ڈبل آئے گی۔ اگر آپ منافقت کرو گے وہ شارٹ ٹائم ہوتی ہے، نفرت شارٹ ٹائم ہوتی ہے، بدماشی شارٹ ٹائم ہوتی ہے، تو پرماننٹ محبت ہے، تو جب آپ ایک دوسرے کی عزت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے۔ اچھا سر، پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے آئے دن آپ ماشاءاللہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ محکمہ انہار کی قرارداد پیش کر رہے ہیں، کہیں پہ اپنا کسانوں کی وہ قرارداد پیش کر رہے ہیں، کہیں پہ جہیز کے خلاف وہ پیش کر رہے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ جو ممبر ہوتا ہے اس کا اصل کام تو وہ پارلیمنٹ میں جا کے جو بنیادی ہمارے جو ایجنڈے ہوتے ہیں ہمارے علاقائی، ہمارے جو صوبائی لیول کے، قومی لیول کے، تو ایک ممبر جو جب الیکٹ ہو کے جاتا ہے اس کا اصل مقصد تو وہاں پہ ہوتا ہے، اس کا وہی فورم ہوتا ہے، تو یہ کہ ایم پی اے کا یہ کام تو نہیں ہے نا بھی وہ تھانے میں بندہ انٹرفیئر کرے یا کوئی بندہ تحصیل میں انٹرفیئر کرے، اصل کام ہے وہاں پہ اپنے فورم پہ اپنے عوام کی آواز کو اٹھانا، تو وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور میں ہر اجلاس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے جو ہمارے جو یہاں کے پنجاب کے جو بھی مسائل ہیں میجر، کسانوں کے، مزدوروں کے، کوئی بھی مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے، ان کو میں اجاگر کرتا ہوں، اور کوشش ہے ایک تو باقی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، تو وہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔
سر آپ سے پہلے بھی وہاں پہ MP منتخب ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں آپ نے پنجاب اسمبلی میں ایسا وہ ریکارڈ طلب کر لیا. آپ کو ڈر نہیں لگا کہ جو زمین ہے وہ بڑے بڑے مافیاز کے انڈر ہے؟ آپ نے اس کا ریکارڈ مانگ لیا. ابھی جو سرکاری زمین ہے وہ بتائی جائے کہاں کہاں پہ ہے؟ دیکھیں یہ اس میں جو ہے نا وہ جو بزدل بندے کا کام نہیں ہے. جو بزدل ہوتے ہیں وہ پھر نہیں بولتے. تو دیکھیں جو بندہ صاف ہوتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس الیکشن کے جو پروسیس میں سے گزرا ہوں یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو لائیو دیکھا ہے. کیونکہ سارے یہاں پہ جماعتیں میرے خلاف، ٹوٹل وہاں پہ بڑے بڑے چودھری میرے خلاف، لیکن میرے اللہ نے وہ ایسے راستے کلیئر کیے اور مجھے پارلیمنٹ میں پہنچایا. تو آج پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں جو ممبر ہوتا ہے وہ تمام جو رینک جو ہماری آئین کے مطابق تمام سب سے بڑا جو رینک ہے وہ ممبر کا ہے. تو اگر ممبر نیٹ ہوگا تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ وہ پوری عکاسی کرے گا عوام کی، پورے اپنے علاقے کی، پورے صوبے کی. اگر ممبر گلٹی ہوگا تو پھر وہ کسی میرا خیال ہے DC DPO کے سامنے بات نہیں کرے گا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. تو جہاں کوئی غلط کرے گا میں بالکل اس کی نشاندہی کروں گا. کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی ہو. تو انشاءاللہ ہم تو ایک سیاسی ورکر ہیں. تو سیاسی جو ورکر ہوتا ہے وہ بنیادی جو ہے وہ جو عوام کی جو احساسات ہیں ان کو فیل کرتا ہے. جو فیوڈلز ہوتے ہیں وہ ان میں فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا تو ایک پولیٹیکل ورکر کا فیوڈلز کے خلاف ایک جنگ ہے. تو انشاءاللہ اس کو لڑنا ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ یہ لڑائی لڑتے رہیں گے. سر آپ کا تعلق ایک میو برادری سے ہے، میرا تعلق بھی ایک میو برادری سے ہے، اور آج جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، تو یہ ایک میو بیٹھک تھی. ہماری برادری میں ایک جہیز بہت بڑی وہ لعنت بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے کافی جوان بیٹیاں شادی نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں آپ نے قرارداد بھی پیش کی ہے، کیا آپ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی یہ آگے میں نے بات کی ہے. ماشاءاللہ یہ ایک برادری کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری تمام برادریوں کا اور تمام جو طبقوں کا، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑی ایک ناسور بن چکا ہے. تو یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. تو میں نے ایک جستجو کی ہے، ایک کوشش کی ہے اور پنجاب اسمبلی میں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پہ پھر پنجاب اسمبلی میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اپریشیٹ کیا مجھے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے. اور اس سے ایک برادری مستفید نہیں ہوگی. اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ طبقہ جو 80% ہمارے پنجاب کا جو طبقہ جو صرف مزدور ہے اور ان کا ڈیپینڈ صرف ایک 32,000 کی ایک اجرت پہ ہوتا ہے. تو وہ 4 بچوں کا باپ، 4 بیٹیوں کا باپ ایک 32,000 میں وہ کیسے جہیز بنا سکتا ہے؟ وہ تو ان کو اسکول داخل نہیں کروا سکتا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہر اس طبقے کا مسئلہ ہے، اور سفید پوشوں کا بھی، سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ، ان کا بھی مسئلہ ہے. تو اس میں دیکھیں ہمارا ایک قانون ہے، قانون وراثت ہے، اس میں بیٹی کا جو حصہ ملتا ہے ہمیں وہ دینا چاہیے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہم جو ہے آلموسٹ ہم جو اپنی برادریوں کے جو تقریباً ہم وہ گندی جو پرانی روایات ہیں ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہم حصہ دیتے نہیں ہیں. اور پھر جب باری آتی ہے پھر گاڑیوں کا پھر وہ نمائش کرتے ہیں. تو جب وراثت کا جب ایک قانون موجود ہے تو پھر تو وہ ایک وراثت کا جو حصہ ملنا چاہیے، تو پھر گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ نمائش ختم ہونی چاہیے. یہ جیسے میں نے بلکہ وہاں پہ کہا بھی، جیسے شہباز شریف صاحب نے وہ 1 ڈش کا ایک قانون کیا تھا قائم، تو اسی طریقے سے یہ نمائش، یہ جہیز کی پابندی، تو یہ میں کہتا ہوں پورے پنجاب میں جو ہے نا یہ ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور تمام جو طبقوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو پنجاب اسمبلی میں موو کر کے اس کو قانون بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہ قانون پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، ہماری جو میو برادری نوجوان نسل ہے، بیٹے بیٹیاں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی مجھے فخر ہے مجھے اپنی فیملی پہ، اپنی برادری پہ، اور میں اس برادری سے میرا تعلق ہے کہ جن میں خودداری کا عنصر ہے، جن میں ایک آلموسٹ صوم و صلات کے پابند ہیں،
اور ایک بڑے माशाल्लाह मेहनती कौम है। और मैं कहता हूँ कि इसमें स्टूडेंटों को हम चाहिए, हमारे जो तलबा हैं, कि वो एक टारगेट को लेकर उसको चलें। और जैसे हम यहाँ पे आज से 76 साल पहले हमारे बाओजदाद आए थे, पाकिस्तान के लिए एक नज़रिया लेकर आए थे, और हमने यहाँ पे आके हिजरत करके एक तवील स्ट्रगल के बाद आज हर शोबे में हमने अपने पाँव जमाए हैं। तो आज मैं कहता हूँ नौजवान नस्ल से भी कि वो इतनी मेहनत करें कि वो हर शोबे में अपना एक नाम पैदा करें, और इससे जो हमारी एक खूबसूरत एक फैमिली की तरह हमारी एक बरादरी है, तो अल्लाह ताला इसको मज़ीद जो है इनको तरक्की देगा। तो मेरी दुआएं अपने न्यू जनरेशन से कि अल्लाह ताला इनको हर शोबे में कामयाब करे। अच्छा सर, आप असम्बली तक महदूद नहीं रहे, असम्बली के बाद आप हलके में जा रहे हैं, लोग आपसे गिले शिकवे भी करते नहीं नज़र आ रहे। हालांकि जब MN MP मुंतखब हो जाते हैं, लोग गिले शिकवे करते हैं, यार ये बंदा तो असम्बली तक महदूद है, हमारे मसाइल हल करना नहीं आते। आपसे लोग मोहब्बत कर रहे हैं, आप अपने हलके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जब इंसान की नीयत ठीक होती है ना, जब बंदा इज़्ज़त करता है, जब बंदा फासले को ख़त्म करता है, तो मेरा ख़्याल है कि बड़े से बड़ा काम जो वो ये कोई काम इतने मुश्किल नहीं होते। जब जिन लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है, जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, जो बुनियाद रखने वाले हैं, जो बुरे वक्त के साथी हैं, जब हम उनसे मोहब्बत करेंगे, वो हमारी फैमिली है, उनके साथ रहेंगे, उठे बैठेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई बड़े मसाइल नहीं होते। बाकी इंशाल्लाह मैंने तो आगे भी मैं 2008 में इलेक्ट हुआ था, मैंने इलाके में जो अल्लाह ताला ने मुझसे खिदमत ली है, वहाँ पे मैंने कॉलेजेस बनवाए, स्कूल बनवाए, वहाँ पे सड़कें बनवाई, और अभी रिसेंटली मैं 2.5 अरब का एक प्रोजेक्ट हमारी जो CM पंजाब है मैडम मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बड़ा एक शफ़क़त की है मेरे ऊपर और मेरे हलके के ऊपर, कि उन्होंने वो चूनिया से कंगनपुर रोड जो हमें वो एक फौरी उसके अब टेंडरिंग जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह ऐसे ही जैसे नेक्स्ट बजट आएगा उसमें मज़ीद हम कॉलेज बनवाएंगे, इंशाल्लाह मज़ीद सड़कें जो ख़राब हो चुकी हैं उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, और हर शोबे में इंशाल्लाह हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा। इलाके के साथ साथ देखें, मेरा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक लगाव है, मैं एक पुराना वर्कर हूँ, तो इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इस पाकिस्तान को, इस पंजाब को हम तरक्की की तरफ गामज़न करेंगे। अच्छा सर, मैं आपसे आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो गांव है वो आपके हलके में आता है, दाया सिंह वाला, तो वो उसके आसपास और भी गांव हैं जो दरिया सतलुज के पेट के अंदर हैं। हमारा जो गांव है वो एक उनके लिए मरकज़ है। वहाँ पे बच्चियों का, जब से पाकिस्तान बना है अभी तक बच्चियों का स्कूल नहीं, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी है। कंगनपुर 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है, गरीब लोग हैं, डेली की बुनियाद पे बच्चियों को छोड़ने नहीं जा सकते, तो वहाँ पे आप स्कूल बनवा दें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह अब जब जितने स्कूल मिलेंगे सबसे पहले दया सिंह का स्कूल बनेगा। ये सर वादा है आपका? आपसे इंशाल्लाह वादा हो गया, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, इंशाल्लाह सबसे पहले आपके गाँव का बनेगा हल्का PP। जी नाजरीन, आपने चौधरी हसन रज़ा साहब की बात सुनी, तो आप ये देख सकते हैं कि चौधरी हसन रज़ा साहब ने वादा कर लिया कि जब भी अब ग्रांट आएगी इंशाल्लाह जो दाया सिंह वाला है वहाँ पे बच्चियों के लिए स्कूल ये लाजमी देंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।